ہسٹری آف چترال کے اس ایپیسوڈ میں ہم رئیس ڈائناسٹی آف چترال کا جائزہ لیں گے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چترال ہسٹری کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے 300 تا 1320 عیسوی تک چترال کی تاریخ میں رونما ہونے والے اہم واقعات، بیرونی حملوں، چترال پر مختلف اقوام کی حکومت وغیرہ کا جائزہ لیا تھا۔ ایپیسوڈ نمبر 1 دیکھنے کے لیے رائٹ سائڈ میں اوپر موجود لنک پر کلک کریں۔ رئیس ڈائناسٹی آف چترال، جسے رئیس کا دور کہا جاتا ہے، سرزمین چترال پر 300 سال سے زیادہ رئیس کے دور حکومت کی عکاسی کرتا ہے۔ رئیس کا تعلق غالباً ایسٹ ترکستان یا چینیز ترکستان، آج جسے سنکیانگ اویور آٹونومس ریجن کہتے ہیں، سے تھا۔ رئیس ڈائناسٹی کی بنیاد شاہ نادر رئیس نے 1320 عیسوی میں رکھی۔ رئیس کے دور حکومت سے پہلے اپر چترال پر سومالکی رولر یاری بیگ کی حکومت تھی، جبکہ لوور چترال پر کیلاش رولر بلا سنگھ کی حکومت تھی۔ رئیس ڈائناسٹی کے پہلے رولر اور فاؤنڈر شاہ نادر رئیس نے تقریباً 1320 عیسوی میں اپر چترال پر حملہ کر کے اس کے کچھ حصوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ تاہم مولکھو اور تورکھو میں یاری بیگ کی حکومت جاری رہی، مگر یاری بیگ کی یہ حکومت ان علاقوں میں زیادہ دیر تک نہیں رہی اور ایک دوستانہ پولو میچ کے دوران سومالکی رولر یاری بیگ کو قتل کیا گیا اور یوں پورے اپر چترال پر شاہ نادر رئیس کی حکومت قائم ہو گئی۔ شاہ نادر رئیس کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ مقامی لوگوں کی اس کے ساتھ سپورٹ تھی۔ چونکہ علاقے کی اکثریت عربوں کے آنے کے بعد مشرف اسلام ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے ایک مسلمان ہم آور کے روپ میں شاہ نادر رئیس کی حمایت کی۔ اپر چترال پر اپنا مکمل قبضہ جمانے کے بعد شاہ نادر رئیس نے لوور چترال کا رخ کیا اور لوور چترال کے رولر بلا سنگھ کے ساتھ جنگ کی۔ بلا سنگھ کیلاش رولر تھا۔ اس جنگ میں بلا سنگھ کو نہ صرف شکست ہوئی بلکہ وہ خود بھی مارا گیا اور یوں لوور چترال پر بھی رئیس کی حکومت قائم ہو گئی۔ 10 صدی عیسوی میں عربوں کے چترال آنے کے بعد علاقے میں اسلام کی جو تعلیمات پہنچ چکی تھی، رئیس کے دور حکومت میں اسلام چترال کے ہر کونے میں پھیل گیا اور رئیس کی کامیابی کے بعد کافی سارے کالاش مشرف اسلام ہوئے اور باقی ماندہ چترال کے جنوب میں بریر، بمبریت اور رمبور وادی میں چلے گئے۔ چترال پر قبضہ کرنے کے بعد شاہ نادر رئیس نے نئی ریاست کے انتظامی امور ڈسکس کرنے کے لیے علاقے کے قبیلے کے سرداروں کا ایک میٹنگ بلایا اور ٹیکسیشن کا نظام علاقے پر رائج کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ تمام قبیلوں پر لاگو ہو گئی۔ ٹیکسیشن کا یہ نظام اتنا کارآمد ثابت ہوا کہ اس دور کے آنے والے دور میں بھی یہ نظام رائج رہا۔ رئیس کے دور میں ہی علاقے میں اسلامی قوانین متعارف کروایا گیا۔ رئیس دور کے محترس نے اسلامی عدالتیں قائم کی جو کہ اسلامی قوانین کے ماہر یعنی اسلامی قاضی چلاتے تھے۔ شاہ نادر رئیس کے دور میں کیلاش وغیرہ کے مذہب کی بنیاد پر جو عقوبت و ایذا رسائی ہوتی تھی، بعد میں کیلاش قبیلے کو امن و سکون سے رہنے کی اجازت مل گئی۔ رئیس نے چترال میں 1320 عیسوی سے لے کر 1590 عیسوی تک مسلسل حکومت کی اور اس کے بعد چند سالوں کے لیے رئیس کے محترس کے ہاتھ حکومت آئی، لیکن جلد ہی ان سے چھین لی گئی۔ رئیس کے دور حکومت میں تقریباً 9 محترس تخت نشین ہوئے۔ ان میں شاہ نادر رئیس نے 1320 تا 1341 عیسوی تک، جان رئیس نے 1341 تا 1356 عیسوی تک، خان رئیس نے 1356 تا 1420 عیسوی تک، شاہ کرم رئیس نے 1420 تا 1458 عیسوی تک، شاہ نظام رئیس نے 1458 عیسوی تا 1451 عیسوی تک، شاہ اکبر رئیس نے 1451 تا 1520 عیسوی تک، شاہ طاہر رئیس نے 1520 عیسوی تا 1531 عیسوی تک، شاہ ناصر رئیس نے 1531 تا 1574 عیسوی تک، شاہ محمود رئیس نے 1574 تا 1590 عیسوی تک چترال پر حکومت کی۔
1590 ईस्वी में बाबा अय्यूब के पसरान और पोतों ने रईस पर हमला करके तख्त पर कब्जा जमा लिया और यूं 1630 ईस्वी तक इलाके में बाबा अय्यूब के पोते मुख्तरम शाह की हुकूमत कायम हो गई। चूंकि मुख्तरम शाह के साथ इस हमले में उसके भाई होश अहमद, होशवख्त, मोहम्मद बेग, मोहम्मद रिजा वगैरह शामिल थे, इसलिए मुख्तरम शाह ने रियासत को अपने भाइयों में तकसीम कर दिया। इस तकसीम के बारे में अगले एपिसोड कटूर डायनास्टी ऑफ चित्राल में बात करेंगे। 1630 ईस्वी में रईस खानदान के शाह महमूद रईस ने तख्त चित्राल कटूर से वापस छीन ली और 1630 ता 1660 ईस्वी तक शाह महमूद रईस की हुकूमत कायम रही। 1660 ता 1697 ईस्वी के दरमियान कटूर ने फिर तख्त चित्राल रईस से छीन ली और अपनी हुकूमत कायम की। उसके बाद 1697 ईस्वी में शाह अब्दुल कदीर रईस ने फिर चित्राल के तख्त पर बराजमा हो गए। ताहम ये सफर तकरीबन 1 साल तक जारी रहा। रईस के तख्त चित्राल से हाथ धोने की सबसे बड़ी वजह खानदान के अंदर तख्त नशीनी के लिए आपस में दस्तगिरीबां होना है, क्योंकि रईस खानदान अपने हुकूमत पर तवज्जुह देने और हमला आवरों से बाखबर रहने के बजाय तख्त नशीनी के लिए आपस में गुत्तम गुत्ता थे और यही फर्जंदान अय्यूब के लिए उन्हें तख्त से बेदखल करने का एक अच्छा मौका फराहम किया। रईस दौर के अहम कामों में काबिल ज़िक्र अपर चित्राल और लोअर चित्राल को मिलाकर एक रियासत का दर्जा देना, इलाके में इस्लाम की इशाअत, इलाके में इस्लामी निज़ाम का तारुफ, टैक्सेशन के निज़ाम का निफाज और अच्छा इंतज़ामी निज़ाम शामिल हैं। इस एपिसोड में हमने रईस डायनास्टी ऑफ चित्राल के बारे में बात की। अगले एपिसोड में हम कटूर डायनास्टी ऑफ चित्राल का जायजा लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए